صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. أول جيش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، معزز سامعین اعظام اور تمامی حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آج کی یہ محفل برائے ایصال ثواب شرافت شفیقی صاحب مرحوم اور بشکر اللہ صاحب مرحوم لیکچرر شیعہ کالج، تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اربعۃ حرم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ جو چل رہا ہے اسلامک مہینے کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے۔ وہ 4 مہینے کون؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور یہ رجب المرجب۔ اس مہینے کے بہت فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ اس مہینے کے خاص آج کی جو تاریخ ہے اس کا ایک خاص ربط ہے۔ ابھی آپ حضرات جو ہے اشعار کی شکل میں صحابی رسول خلیفۃ الرسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے فضائل و مناقب سن رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے، سب سے پہلے جو عظمت یہی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابی ہونا خود اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کے آگے سارے فضائل ہم اور آپ اپنی پوری زندگی جو ہے رات و دن اللہ کی عبادت، ذکر و تلاوت میں لگا دیں پھر بھی اس عظمت کو نہیں پا سکتے۔ یا صحابہ کے بعد تابعین یا تبع تابعین، اولیاء اعظام، بزرگان دین جنہوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن وہ اپنی جگہ پر، لیکن صحابیت کا شرف وہ اپنی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا: ان الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی
کہ ہم نے صحابہ کے دلوں کو جانچا، پرکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو، میرے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے ہی منتخب کر لیا تھا کہ آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست کیسے ہو۔ اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو صحابیت خود اتنا بڑا شرف ہے، صحابی ہونا۔ اب کوئی بھی جو ہے کتنا بڑا مجاہدہ کر لے اس عظمت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج کی جو تاریخ ہے 22 رجب المرجب، کل گزشتہ جو گئی ہے، اس کا تعلق ایک شخصیت سے کہ کاتب وحی، خادم رسول، محب رسول، محب اہل بیت، فاتح ملک شام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آپ سے متعلق، امیر شام تیری جاہ منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ ایک ساتھ 5 افراد صحابی رسول۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، تبھی سے ان کے اندر سے سرداری کے آثار نمایاں تھے۔ لوگ ان کو کسرائے عرب کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو ایک علاقے کا گورنر متعین، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا کر اور عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک روایت میں ہے اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا، کہ سب سے پہلا میری امت کا جو لشکر بحری جہاد کرے گا، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، بحری جہاد کرے گا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابت کے لیے متعین کیا،
قرآن لکھنے کے لیے کاتب وحی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس لائق نہ ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ایسے شخص کو منتخب کرتے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ آپ علیہ السلام ایک انگلی سے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ علیہ السلام دعا فرمائے تو بارش ہو جائے، پھر بارش بند نہ ہو، پھر آپ دعا فرمائے تو بارش بند ہو جائے، کہ آپ علیہ تو وہ ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھے اور دعا فرمائے تو کیا عظمت ہوگی، کیا شرف ہوگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے اسلام کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی، نصف دنیا سے زیادہ پر حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔